عقیدہ امام مہدی کے ظہور ہونے کا کوئی ذکر قرآن مجید میں ہمیں کہیں ملتا ہے؟ لیکن قرآن مجید میں مختلف آیات کے اندر اس چیز کی طرف صراحت یا اشارہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، ٹھیک، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کر دیں۔ یعنی اللہ یہ حتمی فیصلہ سنا چکا ہے کہ رسول اکرم کی بعثت کا مقصد ہے کہ دین مبین اسلام کا تمام عالم پر غلبہ ہو۔ وہ کب ہوگا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ان کے دور میں ہوگا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تبھی ان کا غلبہ ملا۔ پورے عالم پہ تو نہیں تھا، پورے عالم پہ ان کا غلبہ نہیں تھا۔ میں دین نبی کریم کا ہی چلے گا، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم آئے، ان کو غلبہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ غلبہ حاصل ہوا۔ کفر الدین کلہ، ٹھیک، کیا اس دور میں باقی ادیان موجود نہیں تھے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جو دین کا غلبہ تھا وہ مکمل نہیں ہوا؟ پوری دنیا پہ نہیں تھا، میں عرض کرتا ہوں نا، یعنی اس دور میں جو ہے مکمل نہیں ہوا۔ اب آگے امام مہدی آئیں گے، وہ دین کو دیکھیں، دین مکمل ہونا ایک اور چیز ہے، دین کا غلبہ ہونا، دونوں چیزوں کو اگر ہم ملائیں گے تو بات وہ نادرست بات۔ دیکھیے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کا غلبہ رسول خدا کے دور میں نہیں ہوا تمام دین پر، امام مہدی کے دور میں آ کے ہوگا۔ جی بالکل، یعنی یہ کچھ کام ایسے تھے جو رسول خدا چھوڑ گئے تھے، اب آ کے کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ فکر رکھیں کہ نعوذ باللہ کچھ کام ایسے تھے جو رسول اللہ کو کرنے چاہیے تھے اور انہوں نے نہیں کیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں اس دور میں غلبہ نہیں ہوا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قیامت تک دین کس کا چلنا ہے؟ اکرم کی شریعت چلنی ہے، شریعت تو نبی کریم کی چلنی ہے، دین خدا کا چلنا ہے۔ اب وہ جو امیر المومنین امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام، سارے جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ اس دین کی پیروی کر رہے ہیں نا۔ تبلیغ کس دین کی کر رہے ہیں نا؟ اس دین کی کر رہے ہیں، اسلام کی۔ اس دور کے اندر غلبہ نہیں ہوا، بعد میں اگر میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، کس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ دین کی تبلیغ۔ احسن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دین کی تبلیغ کریں تو وہ دین جتنا پھیلے گا، حقیقت میں کس کا دین پھیل رہا ہے؟ اصل دین تو اصل رسول میں ہی تھا نا، اس کے بعد جو بھی ہے وہ پیروی ہے۔ آج اصل دین نہیں ہے، اصل رسول کے اندر جتنا بھی دین تھا، جتنا بھی غلبہ دین ہوا، جتنی بھی شریعت کی تکمیل ہوئی، کوئی بھی رسول خدا ایسا کام نہیں ہے جو چھوڑ کے کسی اور شخصیت کے لیے گئے۔ آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دین کامل نہیں ہے، یہ ہماری بحث ہی نہیں۔ صحیح ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کوئی ایسا کام تھا جو دین کا غلبہ ہونا یہ دینی ایک امور ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو اس کا کامل ہونا رسول خدا کا دور میں ضروری ہے، بعد میں ضروری ہے۔ کامل دین ہے، لیکن ادیان عالم پہ غالب آ گیا۔ اب آپ کوئی ایک مثال دیں کہ بھئی نبی کریم کے فلاں ہجری میں دین پوری زمین پر، پوری مملکت خدا پر پھیل گیا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ واضح چیز ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں اگر نبی کریم غالب آ گئے یا چند محلوں پہ غالب، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا غلبہ اگر اصل رسول میں نہیں آ سکتا تو دیگر ادوار میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ رسول کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ دین تو ہے ہی رسول کا اصل۔ دیکھیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو رسول اللہ نے اپنے اوصیاء کے ذمے کیے ہیں، یعنی خود نہیں کیا۔ ہاں بالکل، کیونکہ بہت سارے، میں مثال دیتا ہوں، اس کی دلیل میں مثال دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ وہ میرے قرضوں کو ادا کرے گا۔ یہ تو ایک جزوی مسئلہ ہے، اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں، یہ زیادہ اشد ہے۔ دیکھیں، یہ ایک مسلم ہے کہ کوئی بھی شخص سمجھیں، بات کو سمجھیں۔ قرض واپس کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو اس کا وارث ہوگا اس کی، جس نے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، اس نے ہی واپس کرنا ہے۔ اگر وہ کسی کا ذمہ کر دے تو بظاہر یہ شخص کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کون کر رہا ہے؟ وہ صاحب جس نے حکم دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بظاہر یہ دین جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ ادیان عالم پہ غالب آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں نبی کریم ہی کا دین ہے۔ دیکھیں، انہی کا نائب، ان کی نیابت میں پورے عالم، یعنی عالم انسانی کے اوپر دین کو غالب کر رہا ہے، کیونکہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو دین مصطفی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، قرۂ ارض میں کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز نہیں جائے گی۔ صحیح۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر دین کو مکمل کامل شکل میں دیا ہے۔ دین دینا، کامل ہونا ایک چیز ہے، اور پھر اس کا غلبہ کرنا،
آپ خود اہل سنت جو حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ شام میں یہ دعوے صحیح ہیں یا نہیں صحیح، یہ بعد کی بات ہے. کوئی ہمارے اس بیان سے یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کی تائید بھی کر رہے ہیں کہ ایران میں، شام میں، مختلف جگہوں پہ دین فلاں شخصیت کے دور میں پہنچا. تو اس کا مطلب لوگوں کو اصلاً پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اسلام نامی دین بھی ہے یا نہیں ہے. وہ پہنچا بھی بعد میں، غالب بھی بعد میں آیا، لوگوں کے گھر گھر بھی پہنچا. تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ دین کامل نہیں تھا. تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کے اس مقدمے کو مان لیتے ہیں، لیکن جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا اس سے کوئی ربط ہی نہیں. بالکل واضح رابطہ کہ حضرت مہدی آئیں گے اور آخر میں دین کا غلبہ ہونا. ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ کو کہ الدین کلے، صحیح، یہ مقدمہ ہے نا کہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات الگ رکھ دیں، کس دور میں غالب آیا ہے یا کب غالب آئے گا. کیونکہ آج ہمارا موضوع حضرت بی بی نرجس خاتون ہے، تو اس لیے ہم اس مسئلے کو طول نہیں دیتے. صرف ایک بات پر آپ ہمیں بتائیے کہ جس مسئلے پر اقول آپ کے یعنی عقید مہدیت کے علاوہ آپ ماتمی تتن جہلیہ والی روایت کو، حدیث کو اسی کے ذیل میں ماتے، جو معرفت نہیں رکھتا وہ کفر کی اور جہالت کی موت مرا. تو ایسا مسئلہ قرآن میں صریح طور پر کیوں نہیں ہے؟ ایسی پیچیدہ بات کہ اللہ کل دین ہے، اس کا پیچیدہ کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو پیچیدہ کیوں رکھا ہے؟ اس سے زیادہ صراحت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس کے غلبے کو آپ دین کا غلبہ کہہ رہے ہیں، اور رسول خدا کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جو رسول خدا نے اپنے اوصیہ کو سونپی. تو جس طرح نبوت کا ذکر ہے، جس طرح آپ کے بقول امامت کا ذکر ہے، مہدویت کا ذکر تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے. اور ہے بھی، آپ تصریح اور ہے بھی، یہ تصریح دیکھیں. اس سے زیادہ ایک چیز ہے کہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے. ایک ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے مطابق تصریح نہیں ہے. شخصیت کی تو بات نہیں ہے، شخصاً کہہ رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اس سے واضح اور کیا ہو. قرآن مجید فرقان حمید خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھیجنے کی، ارسال کرنے کی غایت کیا تھی؟ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ. اب دیکھیں لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ یہیں پر رک جاتے ہیں. آپ نے کہا رسول اکرم کے بھیجنے کی وجہ یہ تھی یظہر علی کل دین، تو پھر انہوں نے کرنا تھا نا اس کو. تو رسول اکرم ہی کر رہے ہیں، آج بھی رسول خدا کے دین کا ادامہ ہے. نہیں، بعثت رسول کا ہدف آپ نے خود بتایا کہ آگے غلبہ کریں گے، آگے خود غلبہ نہیں کر رہے، کسی اور شخصیت کے حوالے کر رہے ہیں. تو رسول خدا کا غلبہ کہلائے گا نا. یعنی رسول اللہ سے صراحت ہونی چاہیے تھی. یہ صراحت مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ صراحت سے مراد کیا لے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ رسول خدا کی ذمہ داری، آیت تو آپ پڑھ رہے ہیں کہ رسول کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ وہ ذمہ داری کسی اور شخصیت کو سونپ رہے ہیں. نہیں، میں اللہ کی ذمہ داری کہہ رہا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر، کون ظاہر کرے گا؟ اللہ. لیظہرہ علی الدین کلہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اس نے کرنا ہے. اب اس کی مرضی کہ وہ رسول اکرم کے زمانے میں اپنے دین کا غلبہ کروائے، وہ رسول اللہ کے بعد کروائے. ہم آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ بعد میں جو کروایا اس بعد والے کی دلیل دے. رسول کے دور میں تو ہوا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. میں یہی عرض آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگر آپ بات کو مکمل دیکھیں. ایک اشارہ ہے، ایک صراحت ہے. یہ بالکل صراحت ہے، یہ بالکل اشارہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے، نہیں، بالکل صراحت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اس مہدویت کے غلبے کے علاوہ کوئی ایک بات بتائیں کہ پورے ارض و سما پہ دین مصطفی پھیل گیا ہو. سب مسلمان متفق ہیں کہ دین مصطفی تب پھیلے گا جب امام مہدی آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی ایک مثال دیں کہ فلاں مفتی صاحب نے کہا فلاں دور میں پورے عالم پہ دین پھیل گیا تھا. ایسا ہوا ہی نہیں. تو دین کامل ہے، اکمل ہے، شریعت مکمل ہے. نبی کریم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انہی کا دین پورے ارض و سما پہ کب پھیلے گا؟ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ظاہر کروں گا الگ دین کلے.